اسلام اور ریلیجیس اسلام دونوں پھیلنے کے اعتبار سے کنسسٹنٹ نہیں رہے. یہ ضروری نہیں کہ جب پولیٹیکل اسلام ڈومیننٹ ہوا ہو تو ریلیجیس اسلام بھی ڈومیننٹ ہوا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب پولیٹیکل اسلام کو شکست ہوئی تو ریلیجیس اسلام کا ڈاؤن فال بھی ہوا ہو، بلکہ اس کے برعکس بارہا ہوا ہے. یہ کئی مغربی مصنفین نے تسلیم کیا ہے. خود آج امریکہ میں اور یورپ میں جو قبول اسلام کی رفتار ہے، 9/11 کے واقعات کے بعد جو لوگ وہاں سے آئے ہیں بیان کرتے ہیں کہ کئی گنا بڑھ گئی. اسلامی کتابوں کی اشاعت ہزاروں گنا بڑھ گئی ہے، اور کئی سال تو ایسے گزرے کہ کتابوں کی دکانوں پر قرآن پاک کا ترجمہ دستیاب نہیں ہوتا تھا. درجنوں ایڈیشن قرآن پاک کے ترجموں کے نکلے ہیں اور وہ ہاتھوں ہاتھ گئے. اس چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اصل ماخذ اور مصادر سے اس کا مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا قوت ہے، وہ کیا روح اور اسپرٹ ہے جو اسلام کو اتنا تیزی سے پھیلا رہی ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اسلام کا پھیلاؤ اور توسیع کا جو مد ہے وہ کمزور نہیں پڑا. مد اسلامی، مد و جزر جسے کہتے ہیں، مد اسلامی ہمیشہ آگے کی طرف رہا ہے دعوت کے میدان میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو اور ہے جس نے بہت سے غیر مسلموں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی. وہ یہ ہے کہ ماضی میں اور حال میں بھی ایسے تو بے شمار لوگ ہیں کہ جو کسی ایک پہلو میں قیادت کر رہے ہوں اور کسی ایک پہلو میں قیادت کے نتیجے میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہوں، لیکن ایسی مثال کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص نے بالکل شروع سے، آغاز سے کسی نئی چیز کا تصور دیا ہو، نئے انقلاب کی نوید دی ہو، نیا ویژن دیا ہو، زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی اور اصلاح کی نوید سنائی ہو، ایک بھرپور تبدیلی اور اصلاح کا پیغام دیا ہو، پھر اس بھرپور اصلاح اور تبدیلی کو اپنی زندگی میں 8 سال کے عرصے میں مکمل کر کے دکھا دیا ہو، اور جو رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا ہو وہ زندگی کے ہر اہم گوشے کے لیے اسی طرح سے معنویت رکھتا ہو جس طرح معنویت روز آغاز میں رکھتا تھا. یہ جو جامعیت ہے، ایک جامع رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہونا، یہ ایسی منفرد چیز ہے جو دنیا کی کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے بطور مسلمان کہ انبیاء کرام کو، خاص طور پہ اولو العزم رسولوں کو حاصل تھی یہ چیز، لیکن آج ان کی تعلیم محفوظ نہیں ہے، آج ان کی سیرت محفوظ نہیں ہے. اس لیے ہم آج کی دستیاب سیرت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ موجود نہیں ہے. پھر تاریخ کا کامیاب ترین انسان اگر کوئی ہے خود مغربی مصنفین کے اعتراف کے بموجب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دنیا میں کوئی اور انسان اپنی کامیابی کی کمیت اور کیفیت، گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000ویں حصے میں بھی نہیں رکھا جا سکتا. یا تو لوگوں کے اثرات کسی خاص علاقے میں محدود ہیں، یا کسی خاص دور تک محدود ہیں، یا کسی خاص فن اور میدان تک محدود ہیں. ایسے اثرات کے جو ہر علاقے اور ہر قوم میں ہوں، ہر زبان بولنے والے ہوں، ہر تہذیب و تمدن میں ہوں، ہر بر اعظم میں ہوں، زندگی کے ہر پہلو میں ہوں، ایسی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے. اسی لیے مغربی مصنفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ اسلامی کی منفرد ترین شخصیت کہتے ہیں جو انسانی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں. میں مائیکل ہارٹ کا حوالہ نہیں دوں گا جس نے حضور کو 100 عظیم انسانوں میں سب سے اونچی جگہ دی ہے، لیکن میں اس کا حوالہ اس کے بعد والے نام کے لیے دینا چاہتا ہوں. اس نے نمبر 2 پہ نیوٹن کو رکھا ہے. اسحاق نیوٹن یا آئزک نیوٹن بہت بڑا آدمی تھا، سائنس کے میدان میں بڑا اونچا کارنامہ ہے اس کا، لیکن جو آدمی میری طرح سے سائنس کا طالب علم نہ ہو، اور دنیا کے 6 ارب انسانوں میں کتنے سائنس کے طالب علم ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے مائیکل اسحاق نیوٹن کا نام بھی سنا ہو، ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. پھر سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی. اگر اسحاق نیوٹن تاریخ کا دوسرا بڑا آدمی ہے تو پہیہ ایجاد کرنے والا اس سے بڑا ہونا چاہیے. آخر پہیے کی ایجاد اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے
انسانی تہذیب و تمدن کی توسیع و تشکیل میں جتنا لا آف گریویٹی کی دریافت رکھتا ہے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں. چونکہ نیوٹن کا تعلق دنیا مغرب سے تھا اور مغرب سے جو چیز وابستہ ہو اس کو اہل مغرب بہت اونچی سمجھتے ہیں، اس لیے اسحاق نیوٹن کا نام انہوں نے نمبر 2 پر لکھ دیا. ورنہ بظاہر اپنی اہمیت اور وسعت کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کی وسعت کے اعتبار سے وہ اس درجے کا انسان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دوسرا نام رکھا جا سکے. پھر ان سب سے قطع نظر کر کے کم سے کم وسائل سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کا اگر کوئی معیار ہو اور کسی غیر مسلم سے کہا جائے کہ اس پوری تاریخ انسانی کا ریکارڈڈ حصے کا جائزہ لے کے یہ بتائے کہ کم سے کم وسائل سے زیادہ کامیابی دنیا میں کس انسان نے حاصل کی، تو اگر دیانتداری سے کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے علاوہ کوئی نام کسی کے ذہن میں اور حاشیہ خیال میں آ ہی نہیں سکتا. دنیا میں بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، یقیناً گزرے ہیں. بڑے بڑے قانون دہندگان بھی گزرے ہیں. جسٹینین گزرا ہے جس کا کوڈ بڑا مشہور ہے. ممالک اور ریاستوں کے اور مملکتوں کے بانیان بھی گزرے ہیں. معلمین اخلاق اور تزکیہ نفس کرنے والے بھی گزرے ہیں. اجتماعی مصلحین بھی گزرے ہیں. لیکن ان میں سے ہر ایک کے پاس یا تو پہلے سے ایک روایت اور ذخیرہ موجود تھا. جسٹینین کے پاس کیا تھا؟ جسٹینین نے خود تو نہیں لکھا. جسٹینین نے جو پہلے سے قوانین وہاں موجود تھے، تحریری بھی موجود تھے، غیر تحریری بھی موجود تھے، جس پر جسٹینین سے 1000 سال پہلے سے عمل ہو رہا تھا، اس کے کہنے سے وہ لکھوا دیے گئے. اس کے علاوہ کوئی کارنامہ جسٹینین کا نہیں کہ روما میں 1000 سال پہلے سے جو قوانین چلے آ رہے تھے، جن میں سے بہت سے پہلے سے لکھے ہوئے موجود تھے، ان سب کو یکجا کر کے ایک جگہ کوڈیفائی کروا دیا. جسٹینین بہت بڑا آدمی ہو گیا. لیکن جسٹینین کے قانون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے موازنہ کریں کہ عرب میں کوئی تصور قانون کا نہیں ہے. ایک صفحہ بھی لکھا ہوا کہیں قانون کے نام پہ موجود، ایک جملہ بھی لکھا ہوا موجود نہیں. کوئی نمونہ عرب میں قانون سازی یا قانون پر عمل درآمد کا موجود نہیں ہے. لیکن قانون ایک دے دیا نیا، ایسا دے دیا کہ جس نے حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 15 سال کے اندر 3 بر اعظموں تک اپنا اثر پھیلا دیا. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں مسلمان آ چکے تھے. تھانہ اور معبر کی بندرگاہوں پر، جس کو آج مالابار کہتے ہیں، اس کو معبر کہتے تھے، معبر کی بندرگاہ پر مسلمانوں کی آبادیاں حضرت عمر کے زمانے میں وجود میں آ گئی تھیں. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسپین میں مسلمانوں کی آبادی وجود میں آ گئی تھی. 3 بر اعظموں میں اسلام کا پیغام حضرت عثمان کے زمانے پہنچ گیا تھا، حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 15 سال کے اندر. اور یہ تمام آبادیاں اسلامی قانون پر عمل کر رہی تھیں. آج اس حکومت میں جو سیدنا عثمان غنی کی تھی، شاید 1 درجن سے زائد مسلمان حکومتیں ہوں، ان سب کا نظام اور قانون شریعت کے مطابق چل رہا تھا. جسٹینین کے قانون کو اتنی وسعت کبھی حاصل نہیں ہوئی. قانون عظیم فاتحین کی مثالیں آپ دیکھ لیں، بانیان ممالک کی دیکھ لیں، معلمین اخلاق، ان میں سے ہر ایک کی پشت پر ایک ذخیرہ موجود تھا، ایک پس منظر موجود تھا جس کی بنیاد پر تعمیر کرنا آسان تھا. بالکل آغاز سے تعمیر ہو، ایب انیشیو جسے کہتے ہیں، کچھ موجود نہ ہو. یہ کب حضور کے علاوہ کہیں نہیں ہوا. ہر چیز ایکس نیہلو، جس کو رومن لا میں کہتے ہیں، ایکس نیہلو، بالکل عدم سے ہر چیز کا آغاز ہوا. یہ وسائل تھے اور جو کامیابی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کا کچھ اندازہ آئندہ 11 دنوں کی گفتگو میں ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار کے لیے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ معلومات اتنے وسیع ہیں، اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان معلومات کو ایک جگہ سمیٹنا، ان معلومات کی بنیاد پر ایک مرتب اور کنسسٹنٹ تصویر پیش کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے. ان کو کیسے مرتب کیا جائے، اس کے بارے میں مناہج پہ جب گفتگو ہوگی تو بات ہوگی. شکر. جب مناہج کے بارے میں بات ہوگی تو یہ بات ہوگی کہ اگر معلومات کو مسلسل جمع کیا جائے اس سے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، الگ الگ موضوعات کیا جائے تو کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں. گویا معلومات کی وسعت اور فراوانی کی وجہ سے مشکل پیدا ہوتی ہے. دوسرے بانیان مذاہب اور انبیاء کا مسئلہ یہ ہے سیرت نگار کا کہ قلت معلومات ہی موجود نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا سوال کرنا چاہیں،
اس طرح کے سوالات جو حضور کے بارے میں کر سکتے ہیں وہ تو آپ بھول جائیے، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. عام سوالات، سیدنا عیسیٰ ابن ابی طالب، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کس طرح کے لباس پہنتے تھے مثال کے طور پر. آج اگر کوئی ان کی پیروی کر کے ان جیسا لباس پہننا چاہے، ان جیسا کھانا کھانا چاہے، ان جیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہے، اس کا کوئی معلومات نہیں ہے. چاروں انجیلوں میں جو کچھ ہے اس سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. بہت ابتدائی متفرق منتشر فریگمنٹڈ قسم کی معلومات ہیں جو ملتی ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے زیادہ ریسنٹ ہیں، جو ایسی قوم میں آئے جو بڑی متمدن تھی، جن کے پیروکاروں میں بڑے بڑے تمدن قائم کرنے والے لوگ موجود تھے، جو ایسی قوم میں بھیجے گئے جہاں یونانیوں کے علوم و فنون کا رواج پہلے سے موجود تھا، جہاں عقلیات کا بڑا چرچا تھا، وہاں یہ حال ہے کہ معلومات کی کمی اور قلت پریشان کر دیتی ہے ایک سیرت نگار کو. معلومات کی اس قلت کی وجہ سے خود عیسائیوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کوئی شخصیت نہیں تھے، حضرت موسیٰ کوئی تاریخی شخصیت نہیں تھے، کوئی ہسٹوریکل پرسنالٹی نہیں تھے، یہ محض لیجنڈ ہے. اس پر کتابیں ہیں، مضامین ہیں، اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ معلومات ہے نہیں. لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کہہ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخی اعتبار سے ثابت شخصیت نہیں ہے. اس لیے انسانی تاریخ کی اس اہم ترین شخصیت سے واقفیت کے لیے، اس شخصیت کا فہم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ سیرت ناگزیر ہے. تاریخ مذاہب میں واحد ہسٹوریکل شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جتنے مذاہب اس وقت دنیا میں رائج ہیں ان میں سے کسی کے مؤسس کی شخصیت تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں. خالص تاریخی شواہد کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کی شخصیت کا وجود بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. خود ان کے ماننے والوں کو یقین نہیں ہے کہ واقعی اس نام کی کوئی شخصیت موجود تھی کہ نہیں تھی. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. لہذا اسوہ حسنہ ان ایکشن، قرآن ان پریکٹس یا قرآن ان ایکشن، اس کو دیکھنے کے لیے قرآن ناطق کو دیکھنا پڑے گا، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کامیابیوں اور عظمتوں کے باوجود کسی اوریجنلٹی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ خود حضور کے سچا ہونے کی اور نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. تھوڑی سی کامیابی سے انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے، دماغ بہک جاتا ہے. معمولی کامیابی ہو جائے تو انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے. لیکن اپنی ہر کامیابی، ہر پیغام، ہر چیز کے بارے میں یہ بار بار اعلان کرنا کہ یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے، یہ انہی انبیاء کی تعلیم کا ایک تسلسل ہے جو ماضی میں آتے رہے ہیں. میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا. قل ما کنت بدعا من الرسل، نہ میں بطور نبی کے کوئی نیا ہوں، نہ میرا پیغام کوئی نیا ہے، نہ میں کوئی نئی چیز دینے کے لیے آیا ہوں. میں اللہ کی شریعت اور دین جو پہلے دن سے ما وصی بہ نوحا، جو نوح کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہی دین میں لے کر آیا ہوں اور اسی کو دینا چاہتا ہوں. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں دو چیزوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مکارم اخلاق کا تصور، اور مکارم اخلاق سے مراد محض ایتھکس یا موریلٹی نہیں، بلکہ